الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پس اگر تم نے نہ کیا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نے نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ اب یہ کیا ہے؟ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کفار کو چیلنج دیا تھا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا تھا کہ اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر یہ کتاب، یہ کلام، یہ قرآن نازل کیا ہے، اگر تمہیں کوئی شک و شبہ ہے تو فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس جیسی کوئی ایک صورت لے کر آ جاؤ، کوئی ایک جیسی صورت، اس جیسی ایک صورت لے کر آ جاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، کوئی ایک آدھ بندہ نہیں، فرمایا کہ جتنے بھی لوگ ہیں نا اپنے مددگاروں کو بھی ساتھ ملا لو اور ایک صورت لے کر آ جاؤ۔ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اب اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، فرمایا اگر تم نے نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ کیا نہیں کر سکو گے؟ کہ یہ قرآن مجید کی جو صورت ہے تم لوگ نہیں لا سکتے۔ تم جتنے بھی لوگ ہو اکٹھے ہو کر جمع ہو جاؤ، یہ اس جیسی کوئی آیت نہیں لا سکتے، کوئی صورت نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر جن و انس، جنات، انسان، یہ لوگ جمع ہو جائیں، اس قرآن جیسا کوئی قرآن لے کر آ جائیں، لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ بن جاؤ، میں اس قرآن جیسا نہیں لا سکتے۔ اگر تم غلط کہتے ہو تو اس جیسی کوئی صورت لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، بس اگر تم نے نہ کیا، اور فرمایا کہ تم ہرگز کر ہی نہیں سکتے، ایسا لا ہی نہیں سکتے۔ جب تم ایسا لا ہی نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کی صداقت کو مان لو، اس کی سچائی کو مان لو، اقرار کر لو کہ یہ تنزیل من رب العالمین، یہ رب رحمان کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ فرمایا کہ فَاتَّقُوا النَّارَ، تم اسے تسلیم کر لو اور آگ سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ کس سے بچا لو؟ آگ سے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ وہ آگ، جہنم کی آگ کس سے بھڑکائی جائے گی؟ انسانوں سے بھڑکائی جائے گی اور پتھروں سے۔ آج ہم اگر آگ جلاتے ہیں تو لکڑیاں جمع کرتے ہیں، لکڑیاں جمع کرتے ہیں، کوئی اس کو تیل لگاتے ہیں، ایندھن کے طور پر کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن جو جہنم کی آگ ہوگی اس کو کس سے بھڑکایا جائے گا؟ انسانوں کو ڈال کر آگ کو بھڑکایا جائے گا، پتھروں کو ڈال کر آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ فرمایا اعدت للکافرین، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ جو جہنم ہے، یہ آگ ہے، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کے لیے کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ تم اگر اللہ کا چیلنج قبول نہیں کر سکتے، اگر کوئی صورت نہیں لا سکتے، تو فرمایا کہ پھر اللہ کے اس کلام کو سچ مانتے ہوئے اس کا اقرار کر لو اور اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور
فرمایا کہ خوشخبری سنا دو ایمان والوں کو اور جن لوگوں نے نیک اعمال کیے، اعمال صالح کیے، اچھے اعمال کیے، ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو۔ کن لوگوں کو؟ جن لوگوں نے، جو لوگ ایمان لائے۔ ایمان کس پر لائے؟ اللہ پر، رسول پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، سب چیزوں پر ایمان لائے، ان کو خوشخبری سنا دو۔ وعمل الصالحات، ایمان لانے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیے؟ اچھے عمل کیے۔ کیا کیے؟ اچھے عمل۔ ان کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ فرمایا ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے باغات ہیں، جنات ہیں، جنت تیار کی ہے۔ باغات، جنت کا معنی ہوتا ہے باغ۔ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، نہریں چل رہی ہوں گی۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب جنت میں یہ جب جائیں گے، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها۔ فرمایا جب بھی انہیں کوئی پھل کا رزق دیا جائے گا، جنت میں کیا ملیں گے؟ پھل ملیں گے۔ فرمایا کہ جب بھی انہیں پھلوں کا رزق دیا جائے گا، پھل دیے جائیں گے، تو یہ لوگ کیا کہیں گے؟ هذا الذي رزقنا من قبل، اسی طرح کے ہم نے پہلے بھی دیے گئے تھے۔ یعنی کہ جو جنت میں پھل ہوں گے وہ دیکھنے میں اسی طرح ہوں گے جس طرح دنیا میں پھل ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ جس طرح دنیا میں، لیکن ان کا ذائقہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس طرح دنیا میں ہم پھلوں کا ذائقہ محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کا ذائقہ ایک الگ ہی ہوگا، کیونکہ وہاں کی جو نعمت ہے، جنت کی جو نعمتیں ہیں، وہ ایسی نعمتیں ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما لا عین رأت، ایسی جنت میں نعمتیں ہیں کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں، کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا نہیں۔ ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے اس بارے میں سنا نہیں کہ اس کا ذائقہ کس طرح ہوگا۔ ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل میں اس کا گمان بھی نہیں گزرا ہوگا۔ جب وہاں پر دیکھے گا تو جب تب پتہ چلے گا کہ اللہ کی جو بنائی ہوئی نعمتیں ہیں، اللہ کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ جنت میں کیا ہوگا؟ جنت کوئی معمولی تھوڑی ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ محمد میں؟ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی۔ کس کی نہریں ہوں گی؟ دودھ کی نہریں۔ آج تو ہم خریدتے ہیں، جانور پالتے ہیں، ان سے دودھ حاصل کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، جنت میں جائیں گے، وہاں پہ نہریں جاری ہوں گی۔ یہ دودھ کی نہر جا رہی ہے، اور دودھ بھی ایسا لم یتغیر طعمہ، اس کا ذائقہ چینج نہیں ہوگا۔ آج ہمارا یہ دودھ ہے جو دنیاوی دودھ ہے، اس کو کچھ دن رکھ دیں تو اس کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے، دودھ پھٹ جاتا ہے، دودھ خراب ہو جاتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ تو وہاں پہ لم یتغیر طعمہ، اس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور وہاں پہ شراب کی نہریں ہوں گی، شراب طہورا، پاک شراب ہوگی، اس کی نہریں جاری ہوں گی۔ لذت للشاربین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پینے والے کے لیے اس میں بڑی لذت ہوگی، بڑا ذائقہ ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور جنت میں کیا ہوگا؟ شہد کی نہر ہوگی۔ آج خالص شہد ملتا ہی نہیں ہے، ملاوٹ والا شہد ہوتا ہے۔ شہد میں بڑی شفا ہے، وہاں پہ اتنا شہد ہوگا، نہریں جا رہی ہوگی، اس طرح جس طرح پانی چلتا ہے، شہد کی نہریں ہوں گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور جنت میں ہر طرح کا پھل ہوگا، ہر طرح کا پھل ہوگا۔ اور وہاں پہ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت بھی ہوگی، اللہ ناراض نہیں ہوں گے۔ تو یہ ساری سہولتیں جب ہم کیا کریں گے؟ ایمان لائیں گے، اچھے اعمال کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا کرے گا۔ اس جنت میں کیا ہے؟ دودھ کی نہریں ہیں، پانی کی نہریں ہیں، پانی کی نہریں، شراب کی نہریں،
اور شہد کی نہریں ہیں۔ تو یہ انسان کے لیے، یہ جنتی کے لیے کہ انسان دنیا میں محنت کر کے، مشقت کر کے، کوشش کر کے آج اس رب کی جنت میں جب آیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مہمان نوازی ان جنتوں سے کرے گا۔ فرمایا کہ وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، فرمایا کہ جنتیوں کے لیے وہاں پر پاک صاف بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ لوگ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ کون لوگ جنت میں جائیں گے؟ کن کے لیے خوشخبریاں ہیں؟ دوبارہ سمجھے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا ان کے لیے خوشخبری ہے جو ایمان لے کر آئے اور اچھے اعمال کیے۔ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا، فرمایا جب بھی وہ رزق دیے جائیں گے پھلوں کا تو وہ کہیں گے هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، تو ہمیں اس طرح کا پہلے بھی رزق دیا گیا تھا۔ وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو جو پھل دیے جائیں گے وہ دنیاوی پھلوں کے بالکل ملتے جلتے ہوں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان جنتیوں کے لیے وہاں پاک صاف بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جنتی لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔